ہمارے ایک نوجوان بھائی نے سوال کیا ہے کہ جماعت اہل حدیث اور جماعت غربا اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق تو یہی ہے کہ آپ نے سوال کیا ہے اور ایک میں غربا کا لفظ لگایا ہے اور ایک میں غربا کا لفظ نہیں لگایا، لیکن منہجی طور پر دونوں میں بنیادی طور سے کوئی فرق نہیں۔ جن علماء نے جماعت غربا اہل حدیث کو قائم کیا تھا وہ جماعت اہل حدیث کے بڑے علماء تھے، گجرات وغیرہ کے رہنے والے بعض علماء تھے جو جماعت اہل حدیث کے بڑے علماء تھے۔ انہوں نے غربا جماعت اہل حدیث کو قائم کیا تھا، اس وقت کی کچھ مجبوریاں تھیں جس کی بنیاد پر ان لوگوں نے وہ قائم کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے قیام کے بعد ابتدائی دور میں جماعت اہل حدیث اور جماعت غربا اہل حدیث کے علماء کے درمیان پورا تال میل تھا، پورا تعاون تھا، سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے دعوت و تبلیغ اور جماعت کے مشن کا کام کرتے تھے۔ بعد کے ادوار میں غربا جماعت اہل حدیث میں کچھ خرابیاں اس طرح کی آ گئیں جس کی بنیاد پر بعض ضعیف روایتوں پر عمل کیا جانے لگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی جماعت کا کوئی اصولی ضابطہ نہیں ہے، آنے والے بعض ذمہ داروں کی چوک ہے جس کے نتیجے میں وہ ایسا کر رہے ہیں، یا بعض لوگ اس پر جب فائز ہو گئے یا اس کے عہدے پر آ گئے تو ان کی کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں یا بعض ایسے مواقف سامنے آئے جس کی بنیاد پر جماعت غربا اہل حدیث میں کچھ ضعیف روایتوں پر عمل ہونے لگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں جماعتیں ایک ہی ہیں، اور جو تھوڑی بہت خرابی آئی ہے ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر بات چیت کر کے ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ چیزیں ختم ہوں گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ماضی کے 4-5 سال کے اندر میں بھی اس کا ایک بڑا حصہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے بمبئی میں اپنی جماعت غربا اہل حدیث کے بعض سرکردہ نمائندوں کے تعاون سے اس خلا کو اور اس دوری کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، اور یہ کافی حد تک کم بھی ہوا ہے۔ تو یہ جزوی طور پر آنے والی خرابیاں کسی میں بھی آ سکتی ہیں، بنیادی طور سے دونوں میں اصولی اختلاف عموماً نہیں پایا جاتا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیادوں پر ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔